بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ہم نے افسانوں میں سے کچھ سبق پڑھے، پھر ہم نے ڈرامہ دیکھا، ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم سوانح کے بارے میں پڑھیں گے اور ایک سوانحی جو تحریر ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوانح کیا ہوتی ہے، سوانح کسے کہتے ہیں۔ تو سوانح حیات کی تعریف بورڈ پہ تحریر ہے کچھ اس طرح کہ سوانح حیات کسی بھی انسان کی زندگی کے ایک تفصیلی بیان کو کہا جاتا ہے، یعنی جس میں کسی انسان کی زندگی کے تمام تفصیلی واقعات کو قلم بند کیا جائے۔ سوانح حیات میں انسان کی ابتدائی زندگی، تعلیم، کام، رشتوں، معاشرتی زندگی اور موت تک کے تمام پہلو بیان ہوتے ہیں۔ سوانح حیات میں حالات اور واقعات بھی بیان ہوتے ہیں جن سے دیگر انسان سبق سیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سوانح حیات ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے، یعنی ہم کسی انسان کی ایک مکمل مفصل زندگی کو تحریر کی شکل میں جب پیش کرتے ہیں تو وہ سوانح حیات کہلاتی ہے۔ اور اگر وہ کسی نے اپنے بارے میں خود ہی لکھی ہو اپنی زندگی کے بارے میں تو وہ خود نوشت کہلاتی ہے۔ تو یہ سوانح حیات کی تعریف ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے۔ آج کے جو سبق ہے اس کا نام ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کی جو جامع کہنا چاہیے کہ وہ پہلو ہیں مکمل، ان کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مصنف نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ مختصر الفاظ میں بہت بہترین سیرت بیان کی ہے۔ اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دبستان شبلی سے تعلق رکھنے والے ادیبوں میں ایک بہت بڑا نام سید سلیمان ندوی کا ہے۔ انہوں نے نہ صرف شبلی کی سوچ کو آگے بڑھایا بلکہ سر سید سے بھی روشنی حاصل کی۔ اسی وجہ سے ان کی جدید اور قدیم نظریات کا مرقع بن گئی۔ اردو انشاء و ادب میں ان کا نام ایک معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ان کی ذات کئی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک بڑا نام ہے سید سلیمان ندوی کا، ان کی یہ تحریر ہے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے، لیکن بعد میں احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ یہ تحریر جتنی خوبصورت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ کو سنایا جائے، پڑھا جائے۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پڑھ کے بھی انشاءاللہ اچھا لگتا ہے، سن کے بھی اچھا لگتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب بات کی جائے تو ویسے ہی مسلمان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اس کے دل کو سکون مہیا کرتی ہے، فراہم کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ایک تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو سمجھیں گے ادب کے معیار کو سامنے رکھ کر۔ اس سبق میں آنے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی سمجھ میں آ جائیں تو تحریر کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ شارع، شریعت لانے والا، مراد پیغمبر۔ سیرت، اخلاق و کردار۔ جامعیت، جامع یعنی مکمل ہونا۔ پیروی، پیچھے چلنا۔ اتباع، تقلید یا پیروی کرنا۔ اطاعت، فرما برداری۔ محکوم، رعایا، غلام، تابع یا کسی کے حکم کے تحت رہنے والا۔ مطیع، اطاعت کرنے والا۔ پیشوا، سردار، رہنما۔
طائفہ گروہ یا جماعت، خزینہ دار خزانہ رکھنے والا، دفعتاً اچانک، موقوف بند کرنا روک دینا، مطیع فرما بردار اطاعت کرنے والا، دائمی ہمیشہ کے لیے، صنف قسم یا نوع، عالمگیر دنیا کو فتح کرنے والا یا دنیا بھر میں پھیلا ہوا، قدس پاک، روح اقدس، روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب، خاکساری، عاجزی، انکساری، سلیب عیسائیت کا نشان جو جمع کے نشان یعنی پلس کے نشان جیسا ہوتا ہے، منشا مقصد، پنچایتیں یا پنچایت جھگڑے نمٹانے یا صلح کرانے والی کمیٹی، نظم و نسق انتظام، بنی نذیر مدینے کے ایک قبیلے کا نام، خیبر فدق مدینے کے گرد و پیش کے علاقے جہاں کھجوروں کے اعلیٰ باغات تھے، گدا فقیر، افعال کام جمع ہے یہ فعل کی، استعداد صلاحیت، ظلمت تاریکی یا اندھیرا، کبرا بڑا، مرتب ترتیب دینا، محکوم حکم ماننے والا، ثالث تیسرا یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا، واعظ وعظ و نصیحت کرنے والا، فدق کھجوروں کے باغ کا نام جو خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دیا تھا، امی جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اذن عام یعنی عام اجازت، سب کو اجازت، ہمدم ہر وقت، متلاشی تلاش کرنے والا، حریف مخالف، جاہ و جلال شان و شوکت، نظم و نسق انتظام۔ یہ سبق میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ تھے، مشکل الفاظ تھے۔ جیسے پہلے بتایا کہ الفاظ معنی پڑھنے کا مطلب، لکھوانے کا مطلب، یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہماری معلومات میں اضافہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جب تک ہمیں تمام الفاظ کے معنی اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ جاتے اس وقت تک ہم تحریر کو اچھی طرح سمجھنے سے قاصر رہیں گے، ہمیں تحریر کسی بھی طرح سمجھ نہیں آئے گی، اور ایک ہی لفظ کا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی آیا، اگر اس پہ اعراب نہ لگے ہوں تو اب یہ امی ہے یا امی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر ہمیں اس کے معنی پتہ ہوں گے کہ یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے تو ہم تحریر میں دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ بطور امی استعمال ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے ایک طرح سے جاتے ہیں لیکن پڑھے بھی ایک ہی طرح جاتے ہیں، لیکن معنی الگ الگ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مشترک المعنی الفاظ کہ جو الفاظ کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، ہمیں ان کے جب ہم اس کو استعمال سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے سونا ہے، سین واو نون الف سونا، اب سونا دو معنی میں آتا ہے، ایک تو وہ جو آرام کی غرض سے لیٹا جاتا ہے، سویا جاتا ہے، وہ سونا ہوتا ہے، ایک دھات ہوتی ہے قیمتی دھات، اس کو بھی سونا کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگر جملے میں پڑھیں تو دونوں طرح کا سونا کا جب جملہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ کون سا سونا مراد لی جا رہی ہے۔ ایسے ہی چشمہ ہوتا ہے، ایک پانی کا چشمہ ہوتا ہے جہاں پر زمین سے پانی نکلتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو بینائی کمزور ہونے سے یا دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے آنکھوں پہ لگانے والا، اس کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو
ہم جملے کی نوعیت دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کس معنی میں استعمال کیا۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں الفاظ معنی وغیرہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمیں اس کا مفہوم، اس کے معنی، اس کا تلفظ بھی آنا چاہیے، اس لیے یہ چیزیں آپ کو سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم بڑی جماعتوں میں آ گئے، 12ویں جماعت میں آ چکے ہیں، لیکن اگر ہم خود اپنا احتساب کریں اور ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں مثال کے طور پہ 30-40 الفاظ اس سبق میں بتائے گئے تو ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنے معنی اس میں سے آتے تھے، یا کتنے الفاظ ایسے تھے جن کا تلفظ ہمیں صحیح سے نہیں آتا تھا۔ اگر وہ زیادہ ہیں تو ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اگر کم ہیں تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں معلومات ہماری اچھی ہے، لیکن جو کم ہے، جو کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو غیر معمولی نہ سمجھا جائے۔ اردو زبان چونکہ ایک وسیع زبان ہے، اس کو بولنا، اس کو سیکھنا، کیونکہ ہر چیز زبان کے لیے جتنی آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی، جتنی آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے، اتنے ہی اچھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اتنی اچھی آپ تحریر لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کو اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کے ضرور اس پہ عمل درآمد کیے جائے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ سوانح کی جو تعریف لکھوائی گئی وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیں گے، الفاظ معنی اس میں سے دیکھ لیں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق کی باقاعدہ تدریس کا آغاز کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔